بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درع ایک یہودی کے پاس 30 صاع کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی. مرہونہ یہ باب ناصرہ ینصرو سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز رہن رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے زندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آخری دور تک آپ کا یہ حال تھا. حالانکہ اتنی زیادہ فتوحات ہو چکی تھی لیکن آپ کے پاس جو مال آتا، جو بھی آپ کے حصے میں مال غنیمت ہوتا، آپ ان سب کو غربا پر تقسیم فرما دیتے. تو اس میں یہ فرمایا کہ آپ نے ایک یہودی کے پاس اپنی جو زرہ ہے وہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودی ہی کے پاس کیوں گروی رکھی؟ کیا مسلمانوں سے آپ نے کس وجہ سے قرض نہیں لیا؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے قرض لیتے تو وہ قرض کی رقم کو واپس نہ لیتے، یعنی آپ سے صحابہ کرام اس رقم کو واپس نہ لیتے، اور آپ کی طبیعت میں چونکہ بہت غیرت تھی تو آپ ان سے یہ احسان نہیں لینا چاہتے تھے. اور دوسرا یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی سے قرض لیا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو تو اس سے بھی لین دین تعلقات رکھنا جائز ہے. تو اس سے کئی مسئلے نکلتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کے ساتھ ہم کاروبار کر سکتے ہیں، اس سے ہم قرض لے سکتے ہیں، اور اس طرح کے کئی مسائل علماء نے اس سے مستنبط کیے ہیں. وعن انس رضی اللہ عنہ قال رہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم درعہ بشعیر ومشیت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخبز شعیر واحالت سنخہ ولقد سمعته يقول ما اصبح لآل محمد الا صاع ولا امسا وانهم ل9 ابیات. رواہ البخاری. الاحالۃ بکسر الحمزہ الشہم والزائب والساکنہ بالنون والقال معجمہ وہی المتغیرہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو کے بدلے گروی رکھی ہوئی تھی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور پگھلی ہوئی چربی جس میں کچھ تغیر آ چکا تھا لے کر گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرماتے ہوئے سنا کہ محمد کے گھر والوں کے پاس صبح اور شام کو 1 صاع خوراک بھی نہ ہوتی، حالانکہ وہ 9 گھر تھے. احالہ حمزہ پر زیر بمانا پگھلی ہوئی چربی، اصل خاک نون اور خا کے ساتھ جس میں تغیر آ چکا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کا دیکھیے نقشہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی 1-2 سینکڑوں احادیث میں یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح کی تھی، کیونکہ آپ نے یہ دعا بھی مانگی تھی اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اے اللہ مجھ کو زندہ بھی مساکین کے ساتھ رکھ، موت بھی ان کے ساتھ دے، قیامت کے دن حشر بھی ان مسکینوں کے ساتھ فرما. اور جو دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں تو قیامت کے دن وہ بھوکے ہوں گے. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا دنیا میں جو لوگ بھوکے رہتے ہیں آخرت میں وہی لوگ پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے. اور حق تعالی شان کو وہ شخص ناپسند ہے جو اتنا کھائے کہ بدہضمی ہی ہو جائے. اور حضرت فضیل رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے اور میرے اہل و عیال کو بھوکا رکھا، اندھیری راتوں میں بغیر روشنی کے رکھا، یہ تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اے اللہ تو نے مجھے یہ دولت کس عمل پر عطا فرمائی؟
یعنی بزرگوں کا یہ حال تھا کہ وہ اس طرح کی حالت کو دولت سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ اس طرح کی زندگی عطا فرمائی جس طرح کے ہمارے نبی کی تھی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لقد رأيت 70 من اصحاب الصفہ ما منهم رجل علیہ رداء اما ازار و اما کساء قد ربطوا في اعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان میں سے کسی کے پاس اوپر نیچے کے لیے پورا کپڑا نہیں تھا، یا صرف تہبند یا ایک چادر جس کو انہوں نے اپنی گردنوں میں باندھ رکھا تھا۔ بعض تہبند نصف پنڈلی تک پہنچتے اور بعض ٹخنوں تک پہنچتے تھے، پس وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے تہبند کو سہلاتا رہتا تاکہ اس کی شرمگاہ ظاہر نہ ہو۔ اس جیسی دوسری روایات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ معمول تھا کہ دنیا کی زندگی میں زہد اور استغنا اختیار کیے ہوئے تھے، دنیا کی متاع اور لذتوں سے اعراض کیے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے لباس بھی اس قدر معمولی ہوتے اور پھٹے ہوئے ہوتے، اگرچہ وہ بہترین لباس بھی پہن سکتے تھے، مگر آخرت کی ہر وقت تیاری اور استحضار کی وجہ سے اس کی طرف ان کی توجہ ہی نہ جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں یعنی اصحاب صفہ کا یہ حال بیان فرما رہے ہیں، اور ان کا خود اپنا بھی یہی حال رہتا تھا۔ تو اس میں جو فرمایا 70 من اہل صفہ، تو صحاب صفہ کی تعداد مختلف رہتی۔ علامہ سیوطی نے 101 نام بھی گنوائے ہیں۔ محدث حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں 34 نام بتائے، اور ابو نعیم نے ان کے نام 43 لکھے۔ بہرحال ان کی تعداد کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو جاتی۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عدم حشوۃ لیف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال اور پتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی دیکھیے حالت کہ اس میں کوئی نرم و نازک یا کوئی ایسی چیز نہیں بھری ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ راحت اور سکون حاصل ہو، بلکہ اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ عام طور پر بستروں میں روئی وغیرہ بھری ہوتی ہے تاکہ بستر نرم ہو اور اس پر سکون حاصل کیا جا سکے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر زندگی جو ہے وہ سادگی ہی میں بسر ہوئی۔ آپ نے کبھی بھی دنیا کی راحت کو ترجیح نہ دی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء رجل من الانصار فسلم علیہ ثم ادبر الانصاری فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اخ الانصاری کیف اخی سعد بن عبادہ فقال صالح فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يعوده منكم فقام فقمنا معه ونحن 19 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباق حتى جئنا فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پس وہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصاری میرے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اس کی بیمار پرسی کون کرنا چاہتا ہے؟ تو اتنی بات کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت ہم کچھ اوپر 10 آدمی تھے، نہ ہمارے پاؤں میں جوتیاں تھیں، نہ موزے، نہ سروں پر ٹوپیاں تھیں، نہ قمیص۔
ہم شور والی زمین پر پیدل چل رہے تھے یہاں تک کہ ہم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے لوگ ان کے گرد سے پیچھے ہٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا ان کے قریب ہو گئے۔ اس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ اور دیکھیں یہ حضرت سعد بن عبادہ کی کس قدر خوش نصیبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کیف اخی، یعنی ان کے بارے میں اپنا اخی فرمایا۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا تھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے بھائی ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بہرحال اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو عیادت کرنا جو ہے یہ آپ کی سنت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضائل بیان کیے جو کہ ہم دوسری جگہ پر انشاءاللہ ان کو بیان فرمائیں گے۔ یہاں پہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سعد کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے تو ان کا حال دیکھیں کہ ان کے پاس جوتے، ٹوپیاں یا کپڑے کچھ بھی نہیں تھے۔ تو یہ ان کے فقر اور ان کی غربت کی حالت ہے کہ وہ اتنے فقر کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے راضی تھے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اس وجہ سے راضی تھے کہ انہیں دنیا کی کوئی طلب ہی نہیں تھی، ان کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس وجہ سے دنیا نہ ہونا جو ہے انہیں ان کے دل کو کوئی خراب نہیں کرتا تھا کہ ہمارے پاس دنیا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی اہمیت ہوتی تو یہ پریشان ہوتے۔ اور دوسرا اس حدیث میں جو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت سعد کے جو گھر والے تھے انہوں نے آپ کو جگہ دے دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر جگہ تنگ ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ بیمار پرسی کرنے والوں کو جگہ دے دیں، ان کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیمار پرسی کرنے والا بیمار کے قریب بیٹھ کر تسلی کے ساتھ اس کا حال چال پوچھے اور اسے تسلی دے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ قال عمران فما ادری قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتین او ثلاثا ثم یکون بعدہم قوم یشہدون ولا یستشہدون وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْزِرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمْ ثَمَنُ۔ متفق علیہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے یعنی تبع تابعین۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 2 بار فرمایا یا 3 بار۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی کا مطالبہ نہیں ہوگا، خیانت کریں گے اور انہیں امین نہیں سمجھا جائے گا، اور نظر مانیں گے، نظر کا ایفا نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین قرن یعنی بہترین زمانہ جو ہے وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے یہ بہترین دور ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم قرنی۔ قرن کسے کہتے ہیں؟ قرن زمانے کو کہتے ہیں، اور اس کی مقدار کے بارے میں کئی قول ہیں۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ قرن سے مراد 40 سال ہے، یعنی ایک قرن جو ہے وہ 40 سال کا ہوتا ہے، اور بعض 80 سال کا فرماتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ 100 سال قرن، ایک قرن جو ہے وہ 100 سال کا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ قرن ہم عمر لوگوں کے زمانے کو کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرن جو ہے پہلا قرن جو ہے اس سے مراد صحابہ کا دور ہوگا جو 120 ہجری تک رہا، پھر دوسرا قرن تابعین کا دور ہے جو 170 ہجری تک رہا، اور تیسرا قرن تبع تابعین کا ہے جو 220 ہجری تک رہا۔
تو ان 3 قرنوں تک تو برکت ہی برکت رہی، پھر فتنوں اور بدعتوں کا ظہور ہو گیا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ قرن سے مراد یعنی قرنی کہ میرا قرن میرا زمانہ، اس سے مراد خلفائے راشدین کا دور ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی تھے ان کا دور ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قرن سے مراد ظرف نہیں بلکہ مظروف، یعنی وہ اعمال ہیں جو اس زمانے میں ہوتے تھے، اور اس زمانے میں 3 اعمال تھے، یعنی کتاب، حکمت و یزکیہم، یعنی قرآن کا سیکھنا، حکمت اور تزکیہ۔ تو یہ جس زمانے میں بھی اعمال ہوں گے وہ بہترین زمانہ ہوگا، خواہ وہ کوئی سا بھی زمانہ ہو۔ یعنی قرن نہیں سے مراد یہ ہے کہ میرا قرن میرا زمانہ، یعنی میرے زمانے کی جو عادتیں ہیں، جو باتیں ہیں، جو قرآن، حکمت، تزکیہ کی جو باتیں ہیں، وہ جس بھی دور میں ہوں گی تو وہ بہترین دور ہوگا۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی طلب کیے بغیر، یعنی گواہی کا ان سے نہیں کہا جائے گا، گواہی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس کے بغیر ہی بھی وہ گواہی دیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مطالبہ کیے بغیر گواہی دے تو اس کی وہاں پر تعریف بیان کی گئی۔ تو کیا یہ دونوں باتیں متعارض ہو گئی؟ نہیں، ان باتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ جہاں پہ یہ فرمایا کہ وہ گواہی کو طلب کیے بغیر دیں گے تو اس شخص کی گواہی مراد ہے جس کو سب جانتے بھی تھے لیکن وہ اس کے گواہی لینا نہیں چاہتے تھے۔ اور جہاں پہ بن مانگے گواہی کی تعریف کی گئی وہاں پہ وہ گواہی مراد ہے کہ لوگوں کو تو علم نہیں تھا کہ یہ اس بات کا گواہ ہے، لیکن اس کو خود علم تھا تو وہ مطالبے کے بغیر گواہی دے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو خیانت کریں گے، یعنی اکثر ہی خیانت کریں گے، یہ نہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہو جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں اتنے مشہور ہو جائیں گے کہ ہر شخص ان کو خائن کہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ نظروں کو وہ پورا نہیں کریں گے، یعنی نظر مانیں گے لیکن اس کو پورا نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ تو موٹاپے سے مراد کیا ہے؟ بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ موٹاپے سے مراد اموال کا موٹاپا ہے، یعنی خوب مال و دولت والے ہوں گے، ان کے پاس اس قدر مال و دولت ہوگا کہ وہ فخر کی باتیں کریں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد موٹاپا ہے، اور یہ وہ موٹاپا ہے جو عیش اور نعمت کی وجہ سے ہو، نہ کہ کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہاں پہ دنیا کی فراوانی کو ذکر کیا گیا، یظہر فیہم السمن، یعنی موٹاپا کا جو لفظ بولا یہ دنیا کی فراوانی کے لیے بولا کہ ان پر دنیا جو ہے وہ فراوان ہوگی۔ تو اس میں دیکھیں بتایا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنا مقصد آخرت کو بنائے، اگر وہ دنیا کو اپنا مقصد بنائے گا تو یہ پسندیدہ نہیں۔ تو موٹاپے میں ایک سستی کا بھی اثر ہوتا ہے کہ جو شخص موٹا ہوتا ہے وہ سست ہوتا ہے، تو جہاں پر یہ فرمایا کہ ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ احکام شریعت میں سستی کریں گے۔ جس طرح موٹا آدمی سست اور کاہل ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ آدمی احکام شریعت میں سستی کریں گے، اگرچہ جسم کے اعتبار سے وہ موٹے نہ ہی ہوں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بہترین زمانہ کہا گیا، اور ہم جیسے کہ گزشتہ حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے زمانے میں دنیا کی طرف بالکل توجہ نہ دی جاتی، دنیا کو حاصل کرنے کی بالکل فکر نہ کی جاتی، بلکہ آخرت کو اپنا مقصد بنایا جاتا اور تمام تر کوشش آخرت ہی کے لیے کی جاتی۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی بے ثباتی جو ہے یہ ہمارے ذہن ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، آخرت کا گھر اصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔